محنت کریں گے تو اس کو اللہ کا وعدہ ہے ہم اس کو جو ہے روزی کا خوب برکت پا سکتے ہیں۔ بشرطے وہ دروازوں کو پہلے کھول دیں، ان دروازوں کو کھول کر اس کو اختیار اس سے داخل کریں۔ آج ہم جو ہے محنت کر کے سارا مدار محنت پر رکھتے ہیں، ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہماری محنت کی ہم کو کامیاب دلائے گی، اور ہماری عقل ہے، ہماری محنت ہے، اور ہم جو سوچتے ہیں، ہم جو خیال کرتے ہیں، ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اسی سے ہم کو ملے گا۔ یہ غلط ہے، ملے گا تو وہی جو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، وہاں سے جو عطا ہوگا وہی ملے گا، لیکن اس کے ملنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی جو ہے اللہ رب العزت نے یہ جو دروازے ہمارے لیے مقرر فرمائے ان کو کھول کر ہم جو ہے اندر داخل ہو جائیں، پہلے اس کو اختیار کریں، اس کے بعد پھر جو ہے محنت ہے، ورنہ محض محنت اور محض عقل اور محض علم اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ عربی کا شاعر کہتا ہے کم عاقل عاقل عائد مذاہب، بہت تیرے بڑے بڑے عقل مند ہیں کہ ان کے روزی کے راستے ان پر تنگ ہو گئے، ڈگری یافتہ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، بڑے بڑے ڈگری یافتہ ہیں اور بڑی ڈگریاں بھی ہیں، لیکن ان کی روزی کے دروازوں پر تنگ ہو گئے۔ اور ہم جاہل طلبہ مخلوقہ، بڑے جاہل ہیں، ایسے جاہل کے لنگوٹا چھاپ ہیں، ان کو دستخط کرنا بھی نہیں آتا، ان کو آپ جو ہے روزی دیا ہوا پائیں گے، وہ جو ہے ان کو خوب روزی ملے گی۔ ایک فون اٹھایا، فون کیا، لاکھوں آ گئے، بس ایک فون سے جو ہے لاکھوں کما رہے ہیں۔ اور وہ جو عاقل اور جو بہت ہی ہوشیار اور ذہین آدمی ہے جن پر بیچارہ محنت کرتا ہے وہ نہیں ملتا، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ ایسی بات ہے، شاعر کہتا ہے هذا الذي ترك الاوهام حائرا، اس نے جو ہے انسان کے عقلوں کو حیرانی میں ڈال دیا ہے، حیرت میں ڈال دیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے لیکن ہو یہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ تمہاری محنت کافی نہیں جب تک کہ ہماری عطا نہ ہو، جب تک کہ ہم جو ہے تمہارے راستے نہ کھول دیں، جب تک کہ ہم تمہیں جو ہے نہ دیں اور ہماری طرف سے جو ہے روزی کے دروازے نہ کھلے، اس وقت تک تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، اس وقت تک تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ تو پہلے ان دروازوں کو ہم کھولیں، اس کے بعد جو ہے ہم پھر جو ہے اپنی محنت کریں، حلال روزی کے طلب میں جو کوشش کریں۔ تو میں نے ان میں سے چند دروازوں کو بیان کیا تھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ چھٹا دروازہ وہ جو ہے کثرت سے حج اور عمرہ کرنا ہے، کثرت سے حج اور عمرہ کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو کثرت سے حج اور عمرہ کرنے میں اشکال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان پیسوں کو غربا پر تقسیم کیا جائے اور غریبوں کو دے دیا جائے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ نہیں، بلکہ کثرت سے حج اور عمرہ کرنا افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کو پے درپے کرو، مسلسل کرو اور ایک کے بعد ایک کرتے رہو، اس سے جو ہے دو چیزیں حاصل ہوں گی، ایک تو فقر دور ہوگا اور گناہ معاف ہوں گے۔ جس طرح آگ بھٹی جو ہے جس طرح سونے کے محل کچیل کو اور لوہے کے محل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، اسی طرح اس کو گناہ بھی پاک ہو جائیں گے اور اس کے روزی میں بھی بے انتہا برکت ہوگی۔ ہمارے تنقید و خوات حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو یہ حضرات صحابہ نے کثرت سے حج کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں تعلیم کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے اور حج کے فرض ہونے سے پہلے جب تک مکہ مکرمہ میں تھے ہر سال حج فرماتے تھے، ہر سال حج فرماتے تھے، کیونکہ حج کا سلسلہ پہلے سے ہی جاری تھا۔ اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام نے کثرت سے حج کیا ہے، بعض صحابہ نے 70 حج کیا، بعض نے جو ہے 80 حج کیے، اور ابراہیم نقی اور اسی طرح بعض تعلیم کے بارے میں آتا ہے کہ 70 80 حج کیے۔ بلوغت کے بعد مسلم حج کرتے رہے ہر سال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ حج سے زیادہ افضل جو ہے غربا میں پیسے صدقہ کرنا، نفلی صدقہ کرنا ہے، لیکن بعد میں جب خود حج فرمایا تو ان کو جو ہے اس وقت پتہ چلا کہ حج کی جو مشقت اور محنت ہے وہ اس کے سامنے کچھ نہیں، اس کو انہوں نے اپنے پہلے فون پر رجوع کر دیا اور یہ فرمایا کہ نہیں، حج کو کثرت سے کرنا افضل ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے، 55 حج کیے۔ ان کی عمر جو ہے 80 سال کی ہوئی، 80 سال ان کی عمر جو ہے تقریباً 80 سال کی ہوئی، تو انہوں نے جب 55 حج کیے، بلوغت کے بعد سے ہی جب پہلی مرتبہ حج فرمایا اس کے بعد سے مسلسل حج کو شروع کرنا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو اس
کے دروازوں کھولتی ہے، روزی کے دروازوں کھولتی ہے۔ اگر آپ میں استطاعت ہے تو بار بار عمرہ کے لیے بار بار حج کریں، یہ اللہ کی نعمت ہے جو اس کو عطا ہوگی، بار بار حاضر نصیب ہوگی اور اس کے جو ہے تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے ساتھ عمرہ کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آدمی حج کے لیے آیا اور عمرہ کو عمرہ کرے، ان کو یہ پسند نہیں تھا۔ تو اس لیے کہ آدمی حج کے ساتھ عمرہ کرے گا تو پھر نہیں آئے گا، تو بیت اللہ شریف کبھی خالی نہ رہے اور اس حدیث پر عمل ہو کہ حج اور عمرہ کو پیدا کر کرو، فرماتے تھے کہ حج کر کے گھر چلے جاؤ، پھر عمرہ کے لیے مستقل آؤ، پھر عمرہ کے لیے مستقل آؤ، آ کر مستقل سفر کرو اور مستقل عمرہ کرو۔ تو بہرحال یہ چھٹا دروازہ ہے۔ ساتواں دروازہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، یہ آدمی کی عمر میں بھی ترقی دیتی ہے اور عمر بھی لمبا ہوتا ہے، اور جو اس کو روزی میں برکت ہوتی ہے، روزی میں ہی برکت ہوتی ہے، چاہے رشتہ دار کیسے بھی ہو، کتنے بھی خراب ہو۔ اصل سلوک تو انہیں سے ہوتا ہے، جو رشتہ دار خراب ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، ان سے سلوک اثر ہوتا ہے۔ جو رشتہ دار ہمارے ہم نوا ہیں اور ہمارے ہم خیال ہیں، ہم سے جھگڑتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ سلوک کرنا تو برابری کا معاملہ ہے۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ صرف من قطع، جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے تم رشتہ جوڑو، جو تمہیں جو ہے غلط باتیں کہہ رہا ہے اور تم کو برے الفاظ سے یاد کر رہا ہے اور تمہاری برائی کر رہا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ فضیلت کی بات ہے، یہ جو ہے اعلیٰ بات ہے، اس میں جو ہے زیادہ اجر ملتا ہے، اس سے جو ہے عمر دراز ہوتی ہے اور آدمی کو روزی برکت ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ لیس الواصل بالمکافی، برابر سرابر کا معاملہ کرنے والا وہ رشتہ داری کا تعلق جوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری کا تعلق وہ ہے جوڑنے والا جب اس کے ساتھ رشتہ دار آدمی سامنے والا جو ہے قطع رحمی کرے، آپ اس سے صلہ رحمی کرو، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ بہت جو ہے تکلیف دہ چیز ہے، بہت مشقت کی چیز ہے، کیونکہ نفس کے اوپر آرے چلتے ہیں، وہ ہم سے برا سلوک کر رہا ہے، ہم سے کوئی اچھا سلوک کریں، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ شیطان نے ہم کو یہ سکھایا کہ جو سامنے والا سلوک کرے ہم بھی ویسا سلوک کریں گے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ ایسا نہیں، اسلام جو ہے یہ برابری کا سلوک نہیں سکھاتا، اسلام سکھاتا ہے کہ اپنے دل کو بڑا رکھو، ظرف وسیع ہو قلب وسیع ہو، وسیع و ظرف ہو وسیع القلب ہو آدمی، اور جو برا سلوک کرے اس کی برائی کو بھول جاؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، معاف کر دو، معافی کا طریقہ اختیار کرو، کیونکہ آخرت میں ہمیں معافی کو بہت ضرورت ہوگی، اللہ کے سامنے ہمیں معافی کو بہت سخت ضرورت ہوگی۔ تو جو آدمی دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کرے گا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ تہمت لگایا گیا تھا، تو ان کے رشتہ دار بھی شامل تھے، ایک صحابی، تو اگر ان کو جو ہے ہر مہینہ خرچہ دیتے تھے اور بہت غریب تھے، لیکن بعد میں الزام لگانے کے بعد خرچہ دینا بند کر دیا، تو قرآن آیت نازل ہوئی کہ نہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ نہیں یہ جو ہے اہل فضل کا شان نہیں ہے، جو اونچے درجے کے لوگ ہیں ان کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح معاملہ کریں، بلکہ معاف کرو اور درگزر کرو، اس نے برائی کی ہے اس کو معاف کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرے، تمہارے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ابو بکر یہ ضرور فرماتے ہیں کہ تم یہ نہیں چاہتے، اور ہم سب کو جو ہے مغفرت کی ضرورت ہے مرنے کے بعد بہت زیادہ ہے۔ جو آدمی جو ہے دنیا کے اندر سب کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں مرنے کے بعد اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی اچھا معاملہ فرمائیں گے اور بہترین معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک عمر میں درازی اور ایک روزی کو برکت۔ اور ساتواں دروازہ ہے اور آٹھواں دروازہ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو کمزور ہے ہر اعتبار سے،
چاہے مالی اعتبار سے ہو، چاہے جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے جو اور کسی اعتبار سے ہو، جو کمزور ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں سے ایک صفت تھی، آپ کے صفات میں سے ایک صفت تھی. کیونکہ جب وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے تھے. پہلی وحی کا جب نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا واقعہ سنایا اور یہ ارشاد فرمایا، یہ خوف کا اظہار فرمایا کہ شاید میں جو ہے برباد ہو جاؤں گا، میں جو ہے اس بائے نبوت کا تحمل کر سکوں گا یا نہیں، اور بلکہ میں برباد ہو جاؤں گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں فرمائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر یہی صفات ہے. اس میں سے ایک صفت یہ بتایا کہ آپ جو ہے غریبوں کے ساتھ اور کمزوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. آپ کا ایک سلوک ہے جو غریب غربا اور جو ہے مساکین اور فقراء کے ساتھ میں آپ کا بہت اچھا سلوک ہے. تو یہ سلوک کرنا، غریبوں کو ہم جو آج کل غریبوں کو جو ہے حقارت سے دور دیکھتے ہیں. جو آدمی مالی اعتبار سے مستقل نہ ہو اور جو آدمی جو ہے دنیاوی اعتبار سے اس کو کوئی حیثیت نہ ہو، ہم اس کو بہت ذلت کی نظر دیکھتے ہیں، تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں. اسلام نے اس سے منع فرمایا کہ مسلمان کا کام نہیں، مسلمان کا کام یہ ہے کہ غرباء اور مساکین کو جو ہے اچھی نظر سے دیکھے اور اس کے ساتھ سلوک کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اللہ میں آپ سے جو ہے بھلائیوں کے کرنے کا، بھلائیوں کے کرنے کی، نیکیوں کے کرنے کی توفیق چاہتا ہوں اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق چاہتا ہوں اور مساکین کی محبت چاہتا ہوں. مساکین کی محبت، مالداروں سے محبت تو انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتی ہے. جو آدمی مالداروں سے محبت کرتا ہے، ان سے تعلق قائم کرتا ہے، وہ جو ہے پھر اس کے دل کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ان کی طرح ہونا چاہتا ہے. اس سے خرابیاں آتی ہیں. اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ زیادہ میل جول اور زیادہ محبت مساکین کو رکھو. دنیا میں اعتبار سے کمزور لوگوں سے محبت رکھو. اس سے کیا ہوگا، تم اپنے آپ کو بہت اونچا بھی نہیں سمجھو گے اور تم اونچا دیکھو گے نہیں، کیونکہ جب اس کو دیکھو گے تو اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ اور ایک دروازہ ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرا دروازہ ہے 12واں دروازہ، کہ ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا اور ماں باپ کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا. آج اس کا بھی فقدان ہے. آج ہم جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. آدمی جب جوان ہوتا ہے تو ماں باپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، ان کے سب کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، ان کو ناراض کرتے ہیں، ان کے دل کو صدمہ پہنچاتے ہیں. ہماری وجہ سے جو ہے وہ صدمہ میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ آدمی کو برباد کرتا ہے. اگر آدمی کو ترقی کرنی ہے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا درجہ بہت اونچا رکھا ہے، اپنے بعد ماں باپ کا درجہ رکھا ہے. اور قرآن کریم میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے. فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بہت تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اف بھی مت کرو. اف کا مطلب ایسی باتیں زبان سے نکالو جو ان کی شان کے خلاف ہو اور جس سے ان کو تکلیف پہنچے. جواب دے دیا سختی کے ساتھ، ہم نے جو ہے الٹا سیدھا بک دیا ان کے سامنے، ایسی بات نہ ہو. اور نہ ان کو چھڑکو. یہ بھی ہم کرتے ہیں، چھڑکتے ہیں. ہم تو کوئی بات کہتے ہیں سختی سے جھڑک دیتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کو عزت کے ساتھ بات کرو، نرمی سے بات کرو اور ان کے سامنے اپنے آپ کو نیچے کر کے رکھو. قرآن کریم کی تعلیم ہے. تو یہ جو ہے یہ دوسرا زینہ ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اس سے آدمی بہت ترقی کرتا ہے اور اس کے مال و دولت کے اندر بہت ترقی ہوتی ہے. آپ کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں. یہ 9واں دروازہ ہے، یہ 8واں دروازہ ہے. 8واں دروازہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور 9واں دروازہ جو ہے اللہ پر توکل کرنا ہے. اللہ پر توکل کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرے.
لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو صبح کے وقت جس طرح پرندے بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر گھر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی طرح تم کو بھی روزی دیں گے, اسی طرح تم کو بھی روزی دیں گے. تم جو ہے شام کو پیٹ بھر کر گھر آؤ گے, یعنی تمہارا سامان سب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. روزی کے تمام سامان اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ ایک دروازہ ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرا دروازہ ہے ہر وقت باوضو رہنا. ہر وقت باوضو رہنا کہ آدمی اگر یہ کوشش کرے کہ میں ہر وقت باوضو رہوں اور وضو سے رہوں, یہ بھی ایک دروازہ ہے جس سے روزی میں ترقی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا دروازہ ہے چاش کی نماز پڑھنا. یہ روزی کو کھینچتی ہے چاش کی نماز, جو صبح 10-11 بجے ہم پڑھتے ہیں وہ نماز. اور بعض روایتوں میں ہے کہ اشراق کی نماز, وہ چاشی کی نماز, دونوں نمازوں کو پڑھ لیں. اشراق کی 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت, چاش کی 4 رکعت پڑھ لیں, اور دونوں نمازوں کو جو ہے آپ پڑھ لیں. اس سے روزی بہت زیادہ آتی ہے, تنگ دستی کو دور کرتی ہے. 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا. روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا جس کی فضیلت آپ سب جانتے ہیں, آپ کو معلوم ہے اس کی کیا فضیلت ہے. یقین کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو, جس گھرانے میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے, اس کو جو ہے فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں کرتے. اگر فقر و فاقہ آیا بھی تو اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئے گا, اپنے جو ہے برے اعمال کی وجہ سے آئے گا, لیکن یہ پڑھنے والا کو اللہ تعالیٰ مبتلا نہیں فرماتے. دوسرا دروازہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. دعا جو ہے یہ بہت عظیم عبادت ہے. عبادت کا مغز کہا گیا ہے. اللہ سے اپنے روزی کے لیے روزانہ دعا کرنا, روزانہ خوب گر گڑا کے اللہ سے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ اس سے بھی روزی میں برکت دیں گے. اس کے بعد چند اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ روزی کی زیادتی کے لیے, روزی کی برکت کے لیے ایک عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں روزانہ سورج نکلنے سے پہلے, فجر شروع ہونے کے بعد, یعنی سحری کے وقت ہونے کے بعد, فجر کے وقت ہونے کے بعد روزانہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ, یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں سورج شروع ہونے سے پہلے. اللہ تعالیٰ اس کو اتنا روزی دیں گے کہ اس پر لڑکی کے گرنے سے اتنا روزی عطا فرمائیں گے. آپ یقین کے ساتھ کرتے تو دیکھیے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ جو ہے ابن سنی کی روایت ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ خوب روزی عطا فرمائیں گے. ایک عمل. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ روزانہ جو دن بھر کے اندر لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین 100 مرتبہ جو پڑھ لے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بے انتہا روزی عطا فرمائیں گے, خوب جو ہے روزی عطا فرمائیں گے, تو اس کو بھی خوب روزی ملے گی. بہرحال یہ چند دروازے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو خیال میں رکھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ایک جو نماز ہے, ایک جو ہے نماز ہے, نماز کی پابندی. دوسرا استغفار ہے. استغفار عجیب و غریب چیز ہے. استغفار عجیب و غریب چیز ہے. واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اللہ فرماتے ہیں جو استغفار کرتا ہے اس کو میں مال اور اولاد دونوں کے ساتھ مدد کرتا ہوں. مال بھی ملے گا, اولاد بھی ملے گی, خاندان بھی ترقی کرے گا, وسیع ہوگا استغفار کرنے سے. استغفار بہت اونچی چیز ہے. روزانہ جو ہے کم از کم 100 مرتبہ استغفار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے روزانہ 100 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں کہ انی لا استغفر اللہ کل یوم کیا تفکر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کے گناہ جو ہے معاف ہو چکے ہیں وہ 100 مرتبہ استغفار فرما دیتے, تو ہمارے لیے کتنی مرتبہ ان کو استغفار کرنا چاہیے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور استغفار ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, گناہوں کو خوب معاف فرمانے والے ہیں. آدمی کتنا بھی بڑا گناہ کرے, چاہے زمین آسمان بھر کر گناہ کرے, لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں بشرطے کو توبہ کریں, بشرطے کو اللہ سے معافی مانگیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا. تو تمام گناہوں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے, تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے, بڑا ہو یا چھوٹا ہو. شرط یہ ہے کہ آدمی
सिर्फ दिल से तौबा करे, इखलास के साथ तौबा करे और आइंदा वो काम को छोड़ने का अज़्म करे, उसका पुख्ता इरादा कर ले कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा, इसके करीब भी नहीं रहूँगा। बहुत सारे गुनाह हम करते हैं, हमें उसका एहसास भी नहीं होता, शुरू भी नहीं। एक तो जो है ज़ाहिरी गुनाह जो हम करते हैं, मिसाल के तौर पर सूदी मामला हम करते हैं, आज सूद का रिवाज बहुत ज़्यादा है, सूदी मामला हम करते हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल बताता हूँ कि एक आदमी ने किसी को पैसे दे दिए, लो इन पैसों को काम में लगाओ, मुझे फ़ायदा दो, और वो आदमी हर महीना उसको एक मुकर्ररा मिक़दार फ़ायदा देता है, मसलन 1000 रुपये के लिए 200 रुपया फ़ायदा देता है, एक मिक़दार मुअय्यन है। ये सूद है, ये जायज़ नहीं है, ये हराम है, ये हराम है, इसमें हम सब मुब्तला होते हैं, उमूमन लोग इसके अंदर मुब्तला होते हैं। कारोबार इस्लाम के अंदर इस तरह होता है कि आदमी पैसे लगाता है किसी के साथ तो फ़ायदा में शरीक होता है और नुकसान में भी शरीक होता है। और फ़ायदा में इस तरह शरीक होता है, उसके अंदर पहले से जो है मुकर्रर करना होता है कि मैं कितने हिस्से का शरीक हूँ। तुम जो है फ़ायदे में से 60% लोगे, 60% लोगे, मैं 40% दूँगा, या तुम 10% लोगे, मैं 20% दूँगा। इस तरह पहले से मुकर्रर करना होता है कि जो आए उसमें से इस तरह तकसीम होती है। पहले से मुकर्रर कर लेना कि मैं तुमको इतना दूँगा, मुझे इतने पैसे दो, ये हराम, ये सूद है, ये सूद है। इसके अंदर हम सब मुब्तला होते हैं। उमूमन ये काम होता है, उमूमन हमारे माशरे के अंदर ये काम होता है। और इसी तरह जो है हम जो है निगाहों से गुनाह करते हैं, बहुत गुनाह होता है, चलते फिरते आते जाते हैं, निगाहों से गुनाह होता है, ज़ुबान से गुनाह होते हैं। झूठ बोल दिया, झूठ बोलने को हम आज गुनाह ही नहीं समझते, हम समझते ही नहीं कि ये गुनाह है, कबीरा गुनाह है, इतना ख़राब गुनाह है कि आदमी झूठ बोलता है, उसमें इतनी बदबू आती है, फरिश्ता जो है 1 मील दूर भाग जाता है, फरिश्ता जो है 1 मील दूर भाग जाता है, इतना बड़ा गुनाह है। झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, ये ग़ीबत जो है आम चीज़ है, सब करता है, हर आदमी करता है, कोई इससे जो है खाली नहीं है, हम सब करते हैं। तो ये भी गुनाह कबीरा है, इसका हमको एहसास नहीं है। बहुत सारे गुनाह वो हैं जिनका हमको कोई एहसास ही नहीं। तो आदमी जो है गुनाह करेगा बगैर एहसास के और ख़राब गुनाह करे और उसको एहसास हो कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, उसे तौबा की तौफीक चाहिए। जब आदमी को एहसास ही ना हो तो उसे तौबा की ना चाहिए। आदमी बीमार है, उसको बीमारी का एहसास है तो जाकर इलाज कराएगा, अगर उसको बीमारी का एहसास ही नहीं है तो क्या जाकर इलाज कराएगा, वो इलाज नहीं कराएगा, वो कहेगा मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो क्या होगा, मर जाएगा। तो इलाज नहीं किया इसलिए जो है ज़िंदगी खत्म हो गई। तो एहसास हो तो आदमी जो है आगे बढ़कर उसका दिफा करता है, उसका बचाव करता है। ये गुनाह भी जो है इंसान को रूहानी मौत देती है, इंसान की रूह बन जाती है, रूह की मौत हो जाती है। तो उसका एहसास होगा तो हम जो है उसका इलाज करेंगे, उसको छोड़ेंगे, तौबा करेंगे। उसका जो है इलाज तिरियाम कहते हैं, तिरियाम यानी वो एंटीडोट कहते हैं ना, इस तरह के जितना सांप के काट लिया उसका एंटीडोट होता है, उसको लगाना पड़ता है। इसी तरह जो है गुनाहों का तिरियाम जो है तौबा है, गुनाहों का तिरियाम तौबा है। तौबा से जो है कितने भी बड़े गुनाह हो, ज़मीन आसमान भरकर हो, अल्लाह ताला सब माफ़ करता है। अल्लाह के दरबार में मायूसी नहीं है, यहाँ मायूसी नहीं है, यहाँ उम्मीद ही उम्मीद है। और मायूस होना कुफ्र है, अल्लाह की रहमत से मायूस होना कुफ्र है, आदमी का ईमान ख़त्म हो जाता है। जो आदमी अल्लाह से मायूस हुआ उसका ईमान चला गया। तो इसलिए जो है इस बात की हम फिक्र करें कि हम गुनाहों से बचने की कोशिश करें। असल जो सारी खराबियाँ हैं, मैंने जो ये सारे दरवाजे बयान किए हैं, इनमें से असल 2 चीज़ें हैं, असल 2 चीज़ें हैं जिनका हम सब बहुत कसरत से मुब्तला हैं। एक तो नमाज की बेपरवाही, नमाज नहीं पढ़ना, नमाज का एहतमाम न करना, और नमाज को मेहनत न करना। नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो सिर्फ ज़ाबिते की खाना पूरी होती है, आए हाथ उठाया, हाथ मान दिया, क्या हो गया, न अल्लाह की तरफ ध्यान होता है, न यहाँ अल्लाह की इबादत करने का तसव्वुर होता है।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا